کل بھی سینہ سپر تھے یہ علماء اہل سنت، آج بھی سینہ سپر ہے اور آئندہ بھی سینہ سپر ہے۔ حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے۔ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، غلامان شہ احمد رضا خاں یا رسول اللہ۔ کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، 16 جنوری بروز جمعرات بعد نماز عشاء یعنی کل مسجد عامر کلیمی بردہلی بنگلور میں عظیم الشان پیمانے پر شان حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس شہر بنگلور کی جملہ تنظیمات اہل سنت کی جانب سے مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال ٹینڈی روڈ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے معزز علماء ذوی الاحترام، جس میں حضرت علامہ مفتی محمد شمشاد احمد صاحب مصباحی، شیخ الحدیث طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی اور خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد احتشام الدین صاحب قبلہ رانی بنور کرناٹک سے تشریف لا رہے ہیں، اور مقامی طور پر جملہ علماء اہل سنت و جماعت کی نمائندگی اس میں رہے گی۔ آپ حضرات سے اس عظیم الشان محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرنے کی گزارش ہے۔ اس میں حضرت سیدنا مولا کائنات و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے عنوان سے بھرپور مفصل و مدلل آپ حضرات کو خطاب سماعت کرنے کا موقع ملے گا، اپنے ایمان و عقیدے کو جلا کرنے کا۔ بہترین امت ہے تو اس کی دو ہی علامتیں بیان فرمائی گئی، جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جہاں اچھائی کا پھیلانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے، غلط چیزوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا روکنا بھی ہمارے اوپر اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بھلائی کا حکم دینا ہمیں ضروری ہے۔ اسلام قیامت تک رہے گا، اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جس سے چاہے وہ اسلام کی خدمت لے لے۔ آج شہر کے حالات آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل سنت اور محبت اہل بیت کے نام پر نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسی غرض سے یہ کل کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ وہ باتیں جن سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تسبوا اصحابی فرمایا سرکار نے کہ میرے اصحاب کو گالی گلوچ برا بھلا نہ کرو، اور ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی جو اسی پر عمل کر رہی، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اس نے بنا لیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے نام پر، محبت کے نام پر وہ ان فتنوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحابہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے، کل انشاءاللہ بالتفصیل بیانات آپ سنیں گے اور دیکھیں گے بھی۔ آج صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ حضرات اس جلسے میں شریک ہوں، غلط کو غلط بولنا سیکھیں اور پہچانے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صرف اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر آپ کو جو کھینچا جا رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شہد دکھائیں زہر پلائیں، حال یہ ہو چکا ہے۔ تو آپ کو جو صحیح اسلام ہے اور جو صحیح مذہب ہے، صحیح مسلک ہے، اسے آپ کو پہچاننا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ان تمام فتنوں کے جواب کے لیے باقاعدہ طور پر انشاءاللہ کل کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو آنا بھی ہے، سننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور جو بھی اس طرح کے افراد ہیں، واضح لفظوں میں عرض کر دے رہا ہوں، وہ اب گمراہی کی حد سے بھی نکل چکے ہیں، اور ایک طرح سے وہ حد کفر میں داخل ہو چکے ہیں، حد کفر میں اب وہ داخل ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں سے واضح حکم یہی ہے
کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں ایسے لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یا تو اللہ کا قول ہے یا رسول اللہ کا قول ہے۔ آج سے بہت پہلے 1400 سال پہلے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، یہاں تک کہ اگر وَإِن مَرَضُوا، اگر وہ مریض ہو جائیں تو وَلَا تَعُودُوا، ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو نماز جنازہ تک نہ پڑھو۔ یہ آج کا قول نہیں ہے، یہ آج کا قول نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے فرمایا۔ کس کے بارے میں؟ جن کا عقیدہ خراب ہے۔ اب ان سے زیادہ عقیدہ اور کس کا خراب ہوگا؟ آج ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ان سے خود بھی دور رہیں اور اپنے دوست احباب سب کو ان سے دور رکھیں۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں سمجھانے سے تو اپنے پاس رکھیں، اور اگر سمجھانے سے بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں تو خود بھی دور رہیں اور ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھیں۔ جلسے جلوس تو ہمیشہ ہوتے ہیں اور شہر میں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، مگر جلسے کے انعقاد کے لیے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے، میڈیا کو بلا کر پریس میٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آخر یہ گوردھلی میں جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے شان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور شان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کے بارے میں اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، ان میں جن کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اس میں تمام بڑے بڑے اکابر محدثین کا اتفاق ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں یا بکواس کرتے ہیں، یا تو ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا علم نہیں ہے، یا وہ تجاہل عارفانہ کے طور پر یہ سب کام کرتے ہیں، یا ان کی کچھ باہری بیکنگ ہوگی، اس بنیاد پر وہ کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارے لیے پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار بھی قابل تعظیم ہیں، اسی طرح ہمارے لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قابل تعظیم و تکریم ہیں۔ ہم تمام صحابہ کی بھی عزت کریں گے اور اہل بیت اطہار کی بھی عزت کریں گے، اور اس کے بعد پنجتن پاک کی بھی عزت کریں گے۔ اور اہل سنت اسی کو کہتے بھی ہیں، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ حد سے زیادہ گزرنا ہے نہ حد سے کم کرنا ہے، اور انہی دونوں کے درمیان جو چیز ہے اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے اگر شان صحابہ سمجھنا ہے، شان مولا علی سمجھنا ہے، اور شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سمجھنا ہے، تو کل کے جلسے میں آپ حضرات سارے کاروبار کو چھوڑ کر کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور اپنے ایمان و عقیدہ کو سنوارنے کی موقع ملے گا۔ کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے برابر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ علم ہمیں علماء کی جماعت سے ملتا ہے، علماء کرام کی بارگاہ سے علم ملتا ہے، عقیدہ صحیحہ
उलमाए किराम से मिलता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम्हें मालूम नहीं है वो इल्म वालों से पूछो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर बेंगलोर में दो अजीम खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं रियासत कर्नाटक और बिलखुसूस शहर बेंगलोर के लोगों से कहूँगा कि आप कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आप सुने कि मौलाए कायनात की शान क्या है। आज महफिलें की जाती हैं मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर, लेकिन जो उनकी शान है उसको बयान नहीं किया जाता है। हज़ारों कुतुब, हज़ारों सफ़हात पर मेरे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को बयान किया गया है हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मौलाए कायनात दोनों की वो शान है कि पूरी ज़मीन को तख्ती बना दिया जाए, इन तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और तमाम समंदर को रोशनाई बना दी जाए और लिखा जाए, तब भी इनकी तारीफ़, इनकी तौसीफ़, इनके फ़ज़ाइल को नहीं लिखा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपको मालूम होगा कि मौलाए कायनात की शान क्या है। वो सहाबाए किराम जिन्होंने अपनी जान, माल, दौलत सब कुछ निसार करके इस इस्लाम के नाम पर कुर्बान करके इस्लाम हम तक पहुँचाया है। तो इंशाअल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज से हमारे उलमाए अहले सुन्नत शान मौलाए कायनात को और शान सहाबा को पेश करेंगे। तमाम से गुजारिश है कि तमाम तशरीफ़ लाएँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, और जिस तरह से कि कल के प्रोग्राम और उसके पोस्टर पर जो शान मौलाए कायनात और शान हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से वाज़ह है कि किस मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। हालात के तनाजुर से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात का ये नूरानी काफ़िला एक अहलियान बेंगलोर के लिए एक दावती पैगाम ये दे रहा है कि कल के प्रोग्राम की अहमियत को समझें और हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी समझकर जो है वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ और उलमाए अहले सुन्नत के बयानात सुनकर आज के इस पुरफतन दौर में जो है अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाएँ। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वाज़ेह पैगाम यह है कि कल के प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने घर के अफराद के साथ, जिस तरह से हम और आप किसी दूसरे प्रोग्राम में जूक दर जूक और गरोह बाई गरोह, जमात बाई जमात हम अपनी ज़िम्मेदारी समझकर जाते हैं, प्रोग्राम को कामयाब करते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि कल के प्रोग्राम को भी हर फ़र्द अहले सुन्नत व जमात अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और उलमाए अहले सुन्नत के बयानात को सुनकर आज के इस पुरफतन दौर में अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाएँ। हम अपने अक़ीदों को दुरुस्त करें। बड़ी खुशी की बात है कि आज शहर के उलमाए किराम और उलमाए दीन एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे गुरदल्ली के नौजवान रातों दिन मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम इस नौयत का पहली बार शहर बेंगलुरु में होने जा रहा है। शान मौला अली व शान अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए रखा गया कि शहर बेंगलुरु में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। 1400 साल में काफिरों ने जो काम नहीं किया, आज नाम निहाद के मुसलमान वो काम करने के लिए जा रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात हरगिज़ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। क्यों? इसलिए कि हम कुरान और हदीस के उसूल पर चलने वाले हैं। कुरान कहता है वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सब में अगले पहले मुहाजिर और फिर अंसार, उसके बाद भलाई के साथ जो इनके पैरों हुए। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है।
جو بھی صحابہ کرام کے ساتھ ان کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ بہت پہلے بہت کچھ ماحول یہاں کا خراب کرنے کی کوشش کی گئی، بگاڑنے کی کوشش کی گئی، مگر اہل سنت و جماعت کے نوجوان بہت ہی ہوشیاری سے، عقل مندی سے، دانش مندی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی پروگرام کریں، قانون کے دائرے میں رہ کے ہم کام کریں، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے شان مولا علی، شان امیر معاویہ، اس لیے کہ بہت سارے نوجوانوں کے فون آتے ہیں ہمارے پاس بھی، وہ کہتے ہیں مولا علی کو تو ہم جانتے ہیں، امیر معاویہ کا کبھی نام نہیں سنا، امیر معاویہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے رشتہ دیا ہے، اور امیر معاویہ کا وہ گھرانہ ہے جن سے نبی نے رشتہ لیا ہے۔ تو یہ دونوں شخصیت بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اپنی اپنی جگہ، وہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابی رسول۔ ہم تقابل نہیں کرتے، تقابل کی بات اگر آتی ہے تو مولا علی کا مقام بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم امام حسین کے بھی مقابلے میں فضیلت نہیں دیتے، مگر صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ مبارکباد کے لائق ہیں، یہ تمام علماء اور تمام عوام اہل سنت کے مل کے یہ پروگرام رکھ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ یہ کل کا پروگرام بہت شاندار طریقے سے کامیاب ہو، اور اس کے بعد اور بھی مزید کئی پروگرام شہر بنگلور میں رکھنے کا ارادہ ہے، ان تمام علماء اور عمائدین اور تمام نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے، تاکہ پورے بنگلور کے نوجوانوں کو یہ پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ان کو ہم سب حضرات کو ایک بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ جو حضرات کسی ایک صحابی کے خلاف بھی بغض و عناد رکھتے ہیں یا بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ وہ در حقیقت خدا کے فیصلے اور خدا کے فتوے کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو کہ سب سے بڑا مفتی ہے، قل اللہ یفتیکم، اللہ رب العزت جو فتوی ارشاد فرماتا ہے، ان فتویٰ جات میں سے ایک اہم ترین فتویٰ یہ بھی ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے صادر فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ خدا کا فتویٰ ہے کہ ہر صحابی ایک دوسرے صحابی کے لیے رحم دل ہوا کرتا ہے، کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد اور اپنے دل میں دشمنی ہرگز نہیں رکھ سکتا، یہ خدا کا فتویٰ ہے۔ تو جو کسی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا دشمن بتائے اور اس بات کو بہانہ بنا کر لوگوں کے سامنے کسی مخصوص صحابی کے خلاف مغلظات بکنے کی ناپاک کوشش کرے، در حقیقت وہ خدا کے فتوے کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں اور جن تک بھی آگے چل کر پیغام پہنچنے والا ہے، ہر ایک یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ جلسہ، یہ اجلاس کسی ایک مخصوص تنظیم یا کسی ایک مخصوص جماعت یا کسی خصوصاً، یہ بات آپ غور سے سنیں، کسی ایک مخصوص سلسلے کا یہ اجلاس نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی سلاسل ہیں، ہر ایک سلسلے کا یہ جلسہ ہے، اور جتنی تنظیمات ہیں ہر تنظیم سے تعلق رکھنے والے فرد کا یہ جلسہ ہے، اور جتنے مسلمان ہیں، جتنے اہل سنت و جماعت ہیں، ہر ایک کا یہ جلسہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کریں، خوب اس میسج کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور کثیر تعداد میں خود بھی شرکت کریں، دوست و احباب کے ساتھ بھی تشریف لا کر اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیں اور دوسروں کے ایمان و عقیدے کو بھی بچانے کی آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ ہماری اس مرکزی مسجد عامر کلیمی میں کل بروز جمعرات 16 جنوری کو عظیم الشان پیمانے پر عظمت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، اور بالخصوص شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلسہ منعقد ہے۔
یہ جلسہ جو منعقد کیا جا رہا ہے اس کا اہم مقصد یہی ہے تاکہ ہر ایک مسلمان کو صحیح پیغام پہنچے کہ عظمت صحابہ کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے۔ یقیناً جس امام کی تقلید ہزاروں سال سے ہو رہی ہے، جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے اس امام کا ایک عظیم قول ہے جو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کا ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ۔ تو ہر صحابی کا ذکر ہمیں خیر کے ساتھ کرنا ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلد ٹھہریں گے، ورنہ عرصہ دراز سے ہم جس امام کی تقلید کرتے آ رہے ہیں اس امام کا یہ قول ہے کہ ہم ہر صحابی کا ذکر کریں گے تو خیر ہی کے ساتھ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو صحیح عقائد اہل سنت ہیں اور اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے، جو قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اور اکابرین امت نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی صحیح رہنمائی ہمارے اس اجلاس میں کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے جو حاضرین اور ناظرین ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور بھی ضرور اس جلسے میں شرکت فرمائیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر خود کریں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی تحفظ کی فکر خود کو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ حضرات ضرور اس جلسے میں شرکت کریں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ کوشش کریں۔ السلام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شہر بنگلور میں تقریباً 2-4 سال سے لگاتار کوئی نہ کوئی طریقے سے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس معاملے کو وہیں پر ختم کریں، لوگ اپنا عقیدہ اپنے خیالات اپنے پاس رکھیں اور اپنے اعمال کا حساب اپنی خبر میں دیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، حد یہاں تک ہو گئی کہ ابھی پچھلے چند دنوں سے افواہ پھیلی کہ ہم سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا نظر آتش کریں گے، ان کے پتلے کو جلائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب یہ بات وائرل ہوئی تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اقتدام اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بنیاد پر تم پتلا جلانا ہے جلا لو، تمہارے خبر کی جھڑتی تم دیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ مولا کائنات کا جلسہ بھی منائیں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا جلسہ بھی منائیں گے۔ اسی بنیاد پر تمام تنظیمان اہل سنت کی جانب سے اور پورے علماء کرام کی تائید سے اور محلہ اور دیگر شہر بنگلور کے اکابر تنظیموں کے حمایت کی جانب سے کل انشاءاللہ مسجد عامر کلیمی میں بعد نماز عشاء فوراً جلسے حضرت شیر خدا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جلسہ انعقاد کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ ہندوستان کے اکابر علماء اہل سنت شاعر اسلام تشریف لائے رہے ہیں۔ میں آپ تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اس جلسے میں ضرور شرکت کریں۔ ہم اہل سنت والجماعت والے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، تبھی تو ہم اہل سنت کہلاتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں وہ ہمارے نہیں ہو سکتے، جو لوگ اہل بیت کے گستاخ ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ ہم مولا کائنات حسنین کریمین کے بھی چاہنے والے ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل کے اجلاس میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر کامیاب کریں۔ 2-3 دن سے لگاتار لوگوں کو دھمکیاں بھی آ رہے ہیں، منتظمین مساجد کو اور دیگر لوگوں کو دھمکیاں آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہمارا فیصلہ، ہم دھمکیوں سے پرواہ نہیں کرتے، ہمارا فیصلہ اللہ پر چھوڑے ہیں۔ انشاءاللہ اگر چاہے اللہ جو چاہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ آپ کثیر تعداد میں اس اجلاس میں شرکت فرما کر سامنے والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم بھی صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرات صرف یہ عرضہ کر دوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جہاں آپ نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائی، انہی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی علم دین اٹھتا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مقدس شخصیات جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی ہو، آج اگر کوئی اپنی جہالت لا علمی کی بنیاد پر ان مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ حضرات، صحابہ کرام کی شان تو وہ شان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کسی ایک صحابی کی پیروی کر لو تو تم بھی جنتی ہو جاؤ، ہے نا حضرات؟ بہرحال یہ کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ کل بروز جمعرات 16 تاریخ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے سامنے جو مسجد ہے اہل سنت و جماعت کی مشہور و معروف ایک مرکزی مسجد، مسجد عامر کلیمی، اس میں عظیم الشان پیمانے پر جو جلسہ منعقد ہے، آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ خود اکیلا نہ آئیں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ دار سب تک آپ یہ پیغام پہنچائیں اور یہاں دوسروں کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، آخری بات میں بتا دوں میرے دوست، اگر آپ کے پاس عمل کا ذخیرہ ہے اور آپ کا ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ حضرات، خدا کے تعلق سے، رسول پاک کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، الحمدللہ اسی کی درستگی کے لیے کل کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ تو آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کثیر تعداد میں ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تمام شہر کے علماء کرام اور تمام شہر کی تنظیمات کے ذمہ داران اور عوام اہل سنت یہاں کثیر تعداد پر جمع ہے۔ آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد انشاءاللہ الرحمن 16 جنوری بروز جمعرات بعد نماز عشاء مسجد عامر کلیمی گردہلی میں عظیم الشان پیمانے پر جشن مولائے کائنات اور شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن، جیسا کہ آپ نے علماء اکرام سے سنا کہ اہل سنت کی عظیم شخصیات اس جلسے سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں، میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس میں شریک کریں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی، اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا کہ شہر کے حالات کس طریقے سے خراب کیے جا رہے ہیں، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم جسے چاہیں چڑھا دیں، جسے چاہیں گرا دیں؟ قرآن اور حدیث ہمارے لیے معیار ہے۔ قرآن جس کے ساتھ جیسی محبت کا حکم دیتا ہے وہی محبت ہم اہل سنت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی ہماری منمانی نہیں چلتی قرآن اور حدیث میں، تو جو قرآن اور حدیث کا موقف وہی ہمارا موقف اہل سنت کا موقف ہے۔ تو اس پرفتن ماحول میں علماء کرام کی اس موجودگی کو ہم غنیمت جانیں، ان کے سائے تحت اس طرح سے یاد کریں۔ تمام صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھنا اور ان کو احترام کی نظر سے دیکھنا، یہ طریقہ اہل سنت ہے۔ قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر کے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور جب سارے صحابہ اس وعدہ الہیہ میں شامل ہیں تو ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔
تو جب رب نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، تو پھر آج کا انسان ان کی ذات کو نشانہ بنائے یا ان کی ذات پر سب و ستم کرے یا ان کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان تو اس سے کم نہیں ہوگی، لیکن وہ ضرور اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے ان کی شان میں طعن و تشنیع کر کے۔ اس لیے جو لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں طعن و تشنیع کر رہے ہیں انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ پنجتن پاک کی محبت کا مطلب امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پوری تاریخ اسلام میں، معتمد تاریخ اسلام میں اگر کوئی یہ دکھا دے کہ کبھی بھی حضرت سیدنا مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہو، یا کبھی بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہو، تو جو وہ انعام مانگے گا وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کا تذکرہ سنتے تھے، محبت سے اس کو یاد کرتے تھے، احترام سے اس کو یاد کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ تو حضرت مولا علی کا ذکر اپنی مجلسوں میں سنتے تھے اور سنانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ آج ان کے نام لیوا، اور پھر جب ان کے شہزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلح کر لی، تو آج کا یہ انسان حضرت سیدنا امام حسن کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ کی شان کو گھٹا رہا ہے، سب کو ستم کر رہا ہے۔ تو گویا کہ حضرت سیدنا مولا علی بھی نشانے پر ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین بھی نشانے پر ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی گستاخی قطعاً یقیناً پنجتن پاک کی محبت نہیں ہے۔ پنجتن پاک کی محبت یہ ہے کہ تمام صحابہ سے ہم محبت رکھیں، تمام صحابہ کو احترام کی نظر سے دیکھیں، عقیدت کی نظر سے دیکھیں۔ یہی جو ہے مسلک اہل سنت ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ تمام حضرات کو غور سے سن لیں۔ ہم علماء اہل سنت و جماعت اور حمائین اہل سنت و جماعت شہر بنگلور ریاست کرناٹک ہر تمام سلاسل حقہ سے وابستہ جملہ افراد اہل سنت و جماعت کی ایک لڑی ہے، ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ شہر ہی نہیں ریاست میں ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب دینے کے لیے کل بھی سینہ سپر تھے یہ علماء اہل سنت، آج بھی سینہ سپر ہے اور آئندہ بھی سینہ سپر ہے۔ حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے۔ تمہارے دشمنوں کا سب کچلنے کو رہے باقی، تمہارے دشمنوں کا سب کچلنے کو رہے باقی، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ ہر فتنے کا جواب انشاءاللہ جس نہج سے فتنہ اٹھے گا، جس زبان میں وہ سمجھنے کی طاقت رکھتے ہوں گے، انشاءاللہ ہم ہر اس زبان میں سمجھانے کی صلاحیت ہے انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات تائید کرتے ہیں، جتنے عمائدین یہاں موجود ہیں، عوام اہل سنت یہاں موجود ہیں، علماء کی بات پر آپ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اپنے علماء کی قیادت میں آپ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، انشاءاللہ ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب دیں گے۔ یہ تمام حضرات کو غور سے سن لیں۔ ہم علماء اہل سنت و جماعت اور حمائین اہل سنت و جماعت شہر بنگلور ریاست کرناٹک ہر تمام سلاسل حقہ سے وابستہ جملہ افراد اہل سنت و جماعت کی ایک لڑی ہے، ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ شہر ہی نہیں ریاست میں ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب دینے کے لیے کل بھی سینہ سپر تھے یہ علماء اہل سنت، آج بھی سینہ سپر ہے اور آئندہ بھی سینہ سپر ہے۔ حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے۔ آپ تمامی حضرات تائید کرتے ہیں، جتنے عمائدین یہاں موجود ہیں، عوام اہل سنت یہاں موجود ہیں، علماء کی بات پر آپ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اپنے علماء کی قیادت میں آپ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، انشاءاللہ ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب دیں گے۔